کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کی نسبت رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعا کو زیادہ قریب سے سنتا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور کی صورت ظاہر ہو جاتا ہے؟ کیا تہجد واقعی تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اللہ کن بندوں کا نام لے کر فرشتوں سے بات فرماتا ہے؟ کیا تہجد صرف نفل نماز ہے یا یہ اللہ سے خاص تعلق کی نشانی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور انبیاء کی زندگی تہجد کے بغیر ادھوری لگتی ہے؟ آخر رات کے آخری پہر ہی کیوں؟ یہی وقت کیوں رازوں کے کھلنے کا وقت قرار دیا گیا؟ کیا تہجد دل کے زخموں کا وہ علاج ہے جو کسی انسان دوا یا مشورے سے نہیں ملتا؟ وہ کون سا لمحہ ہے تہجد میں جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا تہجد وہ عبادت ہے جس میں بندہ فرشتہ بننے کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو جائے اس کے دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ کیا تہجد کی آنسوؤں بھری ایک سجدہ سال کی غفلت کو دھو دیتا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو تہجد میں مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی؟ کیا تہجد پڑھنے والا انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے؟ اگر تہجد اتنی عظیم عبادت ہے تو پھر ہر شخص کو اس کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ ناظرین کرام، ان سارے سوالات کے جوابات اور نماز تہجد کے فضائل و برکات آئیے اس ویڈیو میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، دروازے بند، آوازیں خاموش اور آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک خاص نورانی ساعت اترتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان سب سے خفیہ اور سب سے سچی ملاقات ہوتی ہے۔ مالک کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تہجد عام عبادت نہیں بلکہ وہ راستہ ہے جو بندے کو قرب الہی اور بلند درجات تک پہنچاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی کہ ایک تہجد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخشش دوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعائیں لوٹائی نہیں جاتی بلکہ قبولیت کے لباس میں لپٹی ہوئی واپس آتی ہیں۔ تہجد دل کی زنگ آلود تہوں کو صاف کر دیتی ہے، انسان خود کو اللہ کے قریب، بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے دکھ، گناہوں کا بوجھ، ٹوٹا ہوا دل، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور یہی آنسو سب سے قیمتی دعا بن جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو فیصلے دل میں سخت نظر آتے ہیں وہ رات میں تہجد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں، صرف اللہ ہوتا ہے، اور ایسی عبادت کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ عدد کے اعتبار سے کوئی قطعی دعویٰ درست نہیں ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے ایک لمحے کی تہجد، ایک سچی آہ، ایک ٹوٹے دل کی دعا اللہ کے ہاں زندگی بھر کی عبادت پر بھی بھاری ہو سکتی ہے، کیونکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین کرام، تہجد وہ عبادت ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی بلکہ اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ اگر زندگی میں سکون نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں یا دل بوجھل ہے تو ایک رات، صرف ایک رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں۔ قسم نہیں مگر امید ہے زندگی بدل جائے اور آپ کے آنے والی جو دنیا ہے وہ اچھی ہو جائے اور آخرت والی زندگی بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، تہجد ایک ایسی عظیم اور بڑھیا اور فضیلت والی، مقام والی، مرتبے والی عبادت ہے کہ اللہ کریم
کی ذات خود رات کی اس پہر آوازیں بلند فرما رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا میرا مقرب بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو میری بارگاہ میں سربا سجود ہو اور میں اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لوں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب ہے، نماز تہجد کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایسی تسبیح بتا رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات کے تحت اللہ کریم اس سے آپ کو جو ہے وہ حجوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم آپ کے معاملات میں بھی آسانی فرمائے گا۔ ناظرین کرام، وہ کیسی بڑھیا اور عظیم عبادت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، تہجد کے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان نوافل کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ مالک کائنات نے چاہا تو کائنات کی ہر شے جس کی آپ کی جائز حاجت ہے، ہر حاجت جو جائز ہے، اللہ کریم اس کو پورا فرمائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں ان گنت نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہونے کا بھی انمول وظیفہ ہے۔ امید واسق ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب